اگلے جو اسپیکر ہیں وہ بھی بڑے تاریخی ان کا ایک اجلاس تھا اسمبلی کا، اور آخری اسمبلی کا اجلاس تھا، اور جب انہوں نے اسمبلی کو برخاست کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے یہ ردی کی جو وہ ٹوکری ہے اس میں یہ پھینکتا ہوں، وہ جو ان کے الفاظ تھے وہ بہت زیادہ آپ تمام لوگوں نے سنے، وہ مشہور ہوئے، اور وہ ایک ایسی وہ ہسٹوریکل مومنٹ تھی کہ جو قوموں کی زندگیوں میں سے جو موڑ آتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس ملک کی تاریخ جو ہے وہ مکمل طور پر بدل گئی، اور ایسے بدل گئی کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو فسطائیت ہے، جو جس طرح سے بازار گرم ہے، اس رات کو عدالتیں کھلیں، اس کے بعد بھی عدالتیں کھلتی رہیں، عدالتوں نے بہت سے فیصلے دیے، معزز عدالتیں ہیں، ہمارا بہت احترام ہے ان عدالتوں کے لیے، لیکن بڑی دکھ کی بات ہے اس ملک میں جب جب عدالت کھلی ہمیشہ طاقتور کے لیے کھلی، اس ملک میں جب جب عدالتیں رات کو کھلیں، عدالتوں کے تالے کھولے گئے، ہمیشہ طاقتور کو ہی انصاف کے لیے، اور نا انصافی جو ہے وہ ہم جیسوں کے ساتھ ہوئی۔ آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں، ورچوئل تالیوں میں، قاسم خان سوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس ظلم، جب پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کیا دینے جا رہا، لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، ٹی وی پر بین ہے ہم سب، اس کے باوجود جو ہے وہ آج ریکارڈ قائم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ شیر، یہ ٹائیگرز، جو اپنی مدد آپ کے تحت ایک جذبے اور جنون سے جو ہے جنہوں نے اس پاکستان تحریک انصاف کی آواز کو، عمران خان کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج ورچوئل جلسے سے میں خطاب کر رہا ہوں، تقریباً 7 ماہ کے بعد اسکرین پہ آ رہا ہوں، اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ میرا قائد جو پوری مسلمان امہ کا حوصلہ ہے، جس نے پوری مسلمان امہ کے اندر ایک جان ڈالی، جس نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑی، اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا، آج شرم آتی کہتے ہوئے کہ آج یہ ظالم قید میں بند کیا ہوا ہے ہمارے قائد کو، لیکن اس کی فکر آپ دیکھو، حوصلہ دیکھو، اس نے ہم سب کو جو ہے وہ آزاد کیا ہوا ہے، فکری آزادی دے دی ہے۔ آج ہم اپنے قائد کے اس فلسفے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو انہوں نے 27 سال کی محنت سے انصاف کی تحریک شروع کر کے پورے پاکستان میں جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی آئی ہیں اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہم سب نے دیکھ لیا کہ جب 3 اپریل کو میں نے رولنگ دی تو پورا پاکستان جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ کس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک ملک کا منتخب وزیر اعظم عمران خان، اور اس کو کس طریقے سے بیرونی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ڈٹ گیا ہے، کوئی چور نہیں تھا، بزدل نہیں تھا، اس کی فائلیں نہیں بنی ہوئی تھیں، وہ بکا ہوا نہیں تھا، وہ ایک نظریے پہ کھڑا تھا عمران خان۔ اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، کس طرح غیر ملکی سازش ہو رہی ہے، کس طرح لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں۔ پورے پاکستان کے سامنے کھول کے رکھ دی حقیقت کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہوتا آ رہا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ملک کے اس طرح نہیں بنتا۔ 24 کروڑ آبادی کا ملک ہے، واحد ملک ہے ایٹمی طاقت جو اسلام کے نام پہ بننے والا ملک پاکستان۔ آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج 65% اس ملک کا جو نوجوان ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ 90% سے زیادہ آپ دیکھ لیں، جہاں پہ بھی یہ جا کے سرویس کرا رہے ہیں، 90% سے زیادہ پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج ہم سب پر کیسز بنائے ہوئے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، میری گھر والی کو قید کیا گیا، بھائی کو قید کیا گیا، کاروبار بند کیے گئے، نکلنے نہیں دیا جا رہا، کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ خان صاحب پر 200 سے زیادہ کیسز کسی دنیا میں خریدے جھوٹے کیسز۔ آج آپ دیکھیں سیفر کا کیس بنایا ہوا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لوگوں کو بتانے کے لیے جو القادر یونیورسٹی بنائی، اس پر جھوٹا کیس بنایا ہوا ہے، لیکن ڈٹا ہوا ہے ہمارا کپتان۔ آج ایک حوصلے کا پہاڑ بنا ہوا ہے، یہ بزدل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام آج کھڑی ہے۔ بہت سے میرے ساتھی بیچارے ٹوٹ گئے ان 7 مہینوں میں
لیکن میں پاکستانیوں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, اپنے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اوورسیز پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں, ماؤں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اپنے بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اتنا ظلم اور بربریت پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی جو آج سہ رہی ہے قوم. اقتصاد گر گئی ہے, آج معیشت تباہ ہو گئی ہے, آج غریب کا برا حال ہے, آج اوورسیز پاکستانیوں پر بھی ظلم شروع ہے, خوف ڈرا رہے ہیں. نہیں ڈر رہا نوجوان, نہیں ڈر رہا پاکستانی. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے اپنے قائد عمران خان کے فلسفے کو آگے لے کر چلنا ہے. ہم نے علامہ اقبال کی خود ہی کو حوصلے کا پہاڑ بنا ہوا ہے, یہ بلدے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام ملک اس طرح نہیں چلتے جس طرح یہ زور زبردستی سے ڈرا اور دھمکا کے چلایا جا رہا ہے. کبھی بھی معیشت اس طرح نہیں کسی ملک کی چلتی جس میں رول آف لا نہیں ہو. یہ ملک میں رول آف لا کی جو تحریک عمران خان صاحب نے شروع کی ہے اس پر آگے لے کر چلنا ہے اس ملک کو. یہ جو غداری کے فتوے لگا رہے ہیں, یہ جو بغاوت کے فتوے لگا رہے ہیں, انہیں شرم آنی چاہیے. اس پر جس پر پوری دنیا یقین کرتی ہے عمران خان پر, جس نے شوکت خانم لاہور بنایا, پھر پشاور کا بنایا, پھر پاکستان کا سب سے بڑا کینسر اسپتال کراچی میں بنانے جا رہا ہے, جو صادق اور امین ہے اس پر کرپشن کے الزامات, اس کی ٹیم پر ہم پر کرپشن کے الزامات, وہ چور دوبارہ ان کو تم لے کے آ رہے ہو. عوام میری آپ سے گزارش ہے پاکستانیوں, آج حوصلے کا پہاڑ بنا ہوا ہے. موقع ملے گا. انہوں نے ابھی سے ہی پری پول دھاندلی کر دی ہے, ہم سب کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے ہیں کہ کسی طرح ہم الیکشن نہیں لڑ سکے. عام نوجوانوں کو کھڑا کریں گے, وکیلوں کو کھڑا کریں گے. میں ایک عام آدمی تھا, مجھے ڈپٹی اسپیکر بنایا. اسد کیسر ایک عام آدمی تھا, اس کو اسپیکر بنایا. ہم سب عام ہیں. عمران خان میرے جیسے بہت سے لوگوں کو آگے لے کے آئے گا, اچھے اچھے لوگوں کو لائے گا. آپ نے جس کو بھی ووٹ ٹکٹ ملے پاکستان تحریک انصاف کا, آپ نے جون سا بھی نشان ہو پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان کا, اس پہ مور لگانی ہے. اس ظلم کے خلاف, اس یہ بربریت کے خلاف, اس خوف کے بت کو توڑنے کے خلاف, پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست بنانے کے خلاف. یہ جو ایک عظیم قوم کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے, اس قوم کو بنانے کے لیے, اس ملک کو حقیقی معنوں میں معیشی طور پر, سیاسی طور پر, اخلاقی طور پر آزادی کے لیے, میرے پاکستانیوں آپ سب نے نکلنا ہے. ایک دن اس ملک کو دینا ہے, اس ملک کو عظیم تر بنائیں گے انشاءاللہ. اور عمران خان جو ہمت اور حوصلے کا نشان ہے, جو پوری امہ کے لیے آج میں سمجھتا ہوں رول ماڈل بنا ہوا ہے, آج اس کو نہیں توڑ سکے. عدالت اندر لگائی جا رہی ہے, جیل کے اندر. آج ایک بربریت ہے, لیکن نوجوانوں ہمت نہیں ہارنی, حوصلہ نہیں ہارنا, ایمان اللہ پہ رکھنا ہے. خالق بھی اللہ ہے, رازق بھی اللہ ہے, زندگی بھی اسی کے پاس ہے, موت بھی وہی دے گا. لیکن میں نے اور آپ نے اپنے پیار سیرت سے سیکھنا ہے, سنت سے سیکھنا ہے, حق اور سچ کے لیے کھڑے رہنا. اور اس ظلم کے خلاف میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ختم ہو جائے گا. دیری رات ختم ہوگی, زیادہ آئے گا کے اندر. میرے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے, کون بچائے گا پاکستان, میری جان تیری جان, عمران خان, پاکستان زندہ باد. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.